بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قرآن کریم نے جن موضوعات پر کثرت سے گفتگو کی ہے ان میں ایک موضوع جنت اور دوزخ کا تعارف ہے۔ شاید ہی کوئی پارہ ایسا گزرتا ہو، کوئی تراویح ہماری ایسی گزرتی ہو جس میں جنت اور دوزخ کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہوتا۔ آج کی تراویح میں بھی متعدد جگہوں پر جنت اور دوزخ کا ذکر آیا ہے۔ مثلا سورہ زخرف کے اندر آیا ہے اس کا ذکر، پھر اس کے متصل بعد اگلی سورت ہے سورۃ الدخان، اس میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ جنت کے تعارف میں قرآن کریم نے کچھ تو جزوی نوعیت کی باتیں بیان کی کہ اس میں یہ نعمتیں ہوں گی۔ مثلا کل کو جو ہم تلاوت سنیں گے اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ جل جلالہ نے بتایا ہے کہ جنت میں مشروبات بہت اعلیٰ قسم کے ہوں گے اور 4 قسم کے مشروبات کی نہریں ہوں گی وہاں پر۔ ایک تو انتہائی صاف شفاف قسم کا پانی ہوگا، پانی کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی اور شہد کی نہریں ہوں گی، اور اس کے علاوہ شراب کی نہریں ہوں گی، خمر کی نہریں ہوں گی۔ یہ شراب وہ نہیں ہے جو ہم دنیا میں خدا نخواستہ کوئی آدمی پیے اور جو حرام کرتی گئی ہم پر، بلکہ یہ جنت کی شراب ہے جس کو قرآن نے شراباً طہورا کہا ہے، اور جس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ لا لغو فیہا ولا تأثیم، کہ اس میں اس شراب کے نتیجے میں انسان کے ذہن پر کوئی برا اثر مرتب نہیں ہوگا۔ یہ اس نوعیت کی شراب ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ نے کچھ پھلوں کا ذکر کیا ہے جو جنت میں ہوں گے۔ سورۃ الرحمن میں ذکر کیا کچھ پھلوں کا، سورۃ الواقعہ میں کچھ پھلوں کا ذکر کیا۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی جزوی تفصیلات کا ذکر کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے اس کی مزید وضاحت فرمائی ہے۔ تو ان تفصیلات میں اگر ہم جائیں تو بات بہت لمبی ہو سکتی ہے، اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنت کے تعارف میں قرآن کریم نے جو عمومی قسم کی باتیں کی ہیں، یا یوں کہیے کہ جو بنیادی نوعیت کی باتیں کہی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کا میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 68 میں یہ فرمایا، بلکہ اس سے پچھلی آیت سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 67 سے، کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن جو لوگ دنیا میں ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے، ایک ہوتا ہے دوست اور ایک ہوتا ہے گہرا دوست، لنگوٹیا قسم کا دوست،
اس قسم کے دوست کو عربی میں خلیل کہتے ہیں۔ یعنی یہ دوستی کا اتنا اونچا مقام ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، وگرنہ یہ بات اگر نہ ہوتی تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں ابوبکر صدیق کو اپنا خلیل بنا لوں۔ یعنی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خلیل ہونا کتنا بڑا درجہ ہوتا ہے انسان کے لیے کسی تعلق کے اندر۔ تو یہ فرمایا، اور خلیل کی جمع آتی ہے اخلا، کہ دنیا کے اندر جو لوگ آپس میں دوست ہوں گے وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے بلکہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اس سے اگر استثناء ہے تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے دنیا کے اندر صاف ستھری زندگی گزاری ہوگی، علائشوں سے پاک زندگی دنیا کے اندر گزاری ہوگی، اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ یہ بتا رہے ہیں کہ آخرت میں اللہ کے ان نیک بندوں کو ملے گا کیا۔ تو اس میں کچھ جزوی چیزیں بھی ذکر کی کہ وہاں کے برتن کیسے ہوں گے، وہاں کے پینے کی کا سامان کیسا ہوگا، یعنی کراکری وہاں کی کیسی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن چند چیزیں ہیں جو بہت بنیادی نوعیت ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا اللہ جل جلالہ نے، اور کئی جگہوں پر جنت کی یہ خصوصیت ذکر فرمائی ہے کہ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، کہ اس جنت کے اندر انسان ہر قسم کے خوف سے محفوظ ہوگا اور ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ ہوگا۔ پریشانی کا تعلق ہوتا ہے ماضی اور حال کے ساتھ۔ ہم پر پہلے جو برا وقت گزرا، جو اس وقت جو مشکل وقت ہمارے اوپر گزر رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے، اور مستقبل کے حوالے سے ہمارے ذہن میں جو خدشات پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے خوف کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے لیکن کبھی اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتی کہ وہ انسان کو ان دو چیزوں سے آزاد کرا سکے، خوف اور حزن، پریشانی، ان دو چیزوں سے انسان کو آزاد کرا سکے۔ نہ تو مال و دولت کے اندر یہ صلاحیت ہے، اور نہ ہی کبھی سائنس اور ٹیکنالوجی انسان کو اس مقام تک پہنچا سکے گی کہ وہ خوف سے اور حزن سے بالا تر ہو جائے۔ یہ کام ہوگا تو صرف اور صرف جنت میں جا کر ہوگا، جنت سے پہلے یہ کام کسی جگہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات جنت کے بارے میں یہ فرمائی کہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، کہ جنت کے اندر وہ چیزیں ہوں گی، ہر وہ چیز ملے گی جس کو انسان چاہے گا اور جس سے انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، انسان کو لذت نصیب ہوگی۔ اور یہ بات قرآن کریم نے جگہ جگہ کہی، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ جو چاہیں گے جنت کے اندر انسان کو وہ ملے گا، اور صرف وہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی چاہت سے زیادہ ملے گا۔ ایک لمبی حدیث مبارک ہے، اس کے آخر میں یہ بات آتی ہے کہ جنت میں جانے والوں میں سے جو آدمی سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اور جنت والوں میں سب سے کم مرتبے اور مقام کا آدمی ہوگا، اس کو اللہ جل جلالہ کہیں گے کہ تمنا، کہ مانگ، کیا مانگتا ہے، اپنی خواہشات اور اپنی چاہتوں کا اظہار کر۔ تو وہ ایک لمبی فہرست ذکر کرے گا اللہ کے سامنے،
پتہ نہیں کتنا زیادہ ڈیٹا ہوگا وہ، کہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ جب سب کچھ وہ چاہت کا اظہار کر لے گا تو اللہ جل جلالہ اس سے فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، تو نے ابھی تھوڑا مانگا ہے، میں اس سے زیادہ دینا چاہتا ہوں، اس لیے اور مانگو۔ وہ اپنے ذہن پر مزید دباؤ ڈالے گا اور اپنی اس ڈیمانڈ کے اندر مزید کچھ چیزوں کو ایڈ کرے گا اور بڑی ہو جائے گی اس کی ڈیمانڈ والی سے، اس کی چاہتوں والی سے۔ اللہ جل جلالہ فرمائیں گے کہ یہ بھی ابھی تھوڑا ہے۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ اقبل ربہ یذکرہ، کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد دہانی کرانا شروع کریں گے کہ یہ بھی مانگا جا سکتا ہے، یہ بھی مانگا جا سکتا ہے، یہ بھی مانگا جا سکتا ہے، یہ بھی مانگا جا سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کے بتانے سے جو چیزیں اس میں ایڈ ہوں گی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی ہی زیادہ ہوں گی۔ تو اس طریقے سے اللہ جل جلالہ اس سے یہ لمبی چوڑی ڈیمانڈ لسٹ تیار کروائیں گے، اور وہ تیار کروانے کے بعد جب وہ اللہ کے حضور آخری دفعہ پیش کرے گا تو اللہ جل جلالہ فرمائیں گے کہ جا، جو تو نے مانگا ہے وہ بھی تجھے ملے گا اور 10 گنا تجھے مزید ملے گا۔ اس کو 10 کے ساتھ ضرب دے کر ہم تجھے عطا کریں گے۔ تو جنت کی یہ خصوصیت دنیا کے اندر انسان کو نہ مال و دولت عطا کر سکتی ہے، نہ ہی سائنس اور ٹیکنالوجی ایسی جگہ پر پہنچی ہے کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہو۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے بڑے وسائل والے لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے مال و دولت والے لوگ گزرے ہیں، لیکن کسی کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس کے ذہن پہ کوئی فکر سوار نہیں تھی، اس کو کسی قسم کا خوف نہیں تھا، اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی دنیا کے اندر لاحق نہیں ہوئی، نہ یہ پہلے کبھی ہوا اور نہ ہی اس دنیا کے اندر آئندہ کبھی اس کی طرف یہ ہوگا، تو صرف اور صرف جنت میں ہوگا۔ تو جنت کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اس میں ہر چاہت پوری ہوگی، بلکہ چاہت سے بھی بڑھ کر انسان کو ملے گا۔ اور تیسری بات جو یہاں قابل ذکر ہے جنت کے حوالے سے، وہ فرمایا کہ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ تم جنت میں ایک مرتبہ چلے جاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہو گے، نعمتوں کے چھن جانے کا کوئی خطرہ نہیں۔ دنیا کے اندر اول تو کوئی ایسی ٹیکنالوجی ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی کہ موت پر قابو پایا جا سکے اور انسان دنیا کے اندر ہمیشہ رہے۔ ہمیشگی انسان کو نصیب نہیں ہو سکتی، ابھی تک موت پر قابو نہیں پایا گیا۔ اگرچہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مستقبل میں ہم موت پر بھی قابو پالیں گے، لیکن جب وہ وقت آئے گا تب دیکھی جائے گی۔ بظاہر ایسا نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت ہر ایک پہ آنی ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو اس لیے بھی دنیا کے اندر کوئی نہیں رہتا، اور بالفرض اگر کسی کی زندگی لمبی بھی ہو جائے اور وہ ناز و نعمت کی حالت میں ہو تو چلو اس کی زندگی کی کوئی گارنٹی بالفرض دے بھی دے تو وہ ان نعمتوں کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ یہ نعمتیں اس سے کبھی چھینیں گی نہیں، یہ مال و دولت اس سے چھینے گا نہیں، یہ گاڑیاں اس سے کبھی چھینیں گی نہیں، یہ دنیا کی اور چیزیں کبھی اس سے چھینیں گی نہیں۔ یہ دنیا کی کوئی سائنس انسان کو گارنٹی نہیں دلا سکتی اس دنیا کے اندر، لیکن جنت کے اندر یہ گارنٹی نہیں ملے گی کہ جو نعمت مل گئی وہ پھر چھینے گی نہیں۔ اضافہ تو ہو سکتا ہے وہاں نعمتوں کے اندر، لیکن کمی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ تیسری خصوصیت ہے جو جنت کی یہاں ذکر کی۔ اور چوتھی اور آخری خصوصیت وہ یہ کہ اللہ جل جلالہ
جنت والوں کو مخاطب کر کے یہ بتائیں گے کہ تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، کہ یہ وہ جنت ہے جو مالکانہ حقوق کے ساتھ تمہیں دے دی گئی، تمہیں مالک بنا دیا گیا۔ دنیا کے اندر بھی ہم مالک بنتے ہیں، اپنے گھروں کے مالک ہوتے ہیں، اپنی گاڑیوں کے مالک ہوتے ہیں، اپنے بزنس کے مالک ہوتے ہیں، لیکن یہ ملکیت ادھر ادھر بھی ہو سکتی ہے۔ وہاں جنت ملے گی مالکانہ طور پر، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اصل میں تو انسان کو جو جنت دیں گے وہ اپنے فضل و کرم سے دیں گے۔ انبیاء کے علاوہ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کے قابل ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ جل جلالہ جب جنتیوں کو مخاطب بنائیں گے تو یہ کہیں گے کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے میں نے تمہارے کاموں کی وجہ سے دیا ہے، یہ تمہاری کارکردگی کی شاباش ہے۔ اور اللہ کی طرف سے انسان کو حسن کارکردگی کی شاباش مل جائے، اس سے بڑی دولت اور اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں، رات کی نمازوں میں، اور خاص طور پر رمضان المبارک میں جن چیزوں کی کثرت فرمایا کرتے تھے ان میں یہ تھا کہ اللہ سے جنت مانگی جائے اور دوزخ سے پناہ طلب کی جائے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جانا نصیب کر دے اور دوزخ سے، دوزخ کے عذاب سے ہمیں محفوظ ہے۔ مثلا یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، بہت مختصر دعا ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔ اے اللہ میں تجھ سے دو چیزیں مانگتا ہوں، ایک تو یہ کہ اپنی رضامندی مجھے عطا فرما دیجیے، اور دوسرا یہ کہ مجھے جنت عطا فرما دیجیے۔ اور اے اللہ میں دو چیزوں سے پناہ طلب کرتا ہوں، دو چیزوں سے مجھے بچا دیجیے، ایک تو اپنی ناراضگی سے مجھے محفوظ رکھیے، اور دوسرے جہنم اور جہنم کے عذاب سے مجھے محفوظ رکھیے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔